حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ جس روز مغرب سے آفتاب نکل کر واپس ہو کر غروب ہوگا، اس سے دوسرے دن صفا پہاڑ جو مکے کے قریب ہے زلزلے سے پھٹ جائے گا، اور اس میں سے ایک عجیب شکل کا جانور نکلے گا جس کا منہ انسان کے منہ کی طرح ہوگا اور پاؤں اونٹ جیسے ہوں گے، اور گردن گھوڑے کی گردن کے مشابہ ہوگی، اس کی دم گائے کی دم کی طرح، اور کھر ہرن کے کھروں جیسے ہوں گے، اور سینگ 12 سنگے کے سینگوں کے مشابہ ہوں گے۔ ہاتھوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ بندر کے ہاتھوں جیسے ہوں گے، اور پھر لکھتے ہیں کہ وہ بڑی فصاحت سے لوگوں سے گفتگو کرے گا، اور اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ اس تیزی سے تمام ملکوں میں پھرے گا کہ کوئی ڈھونڈنے والا اسے پا نہیں سکے گا، اور کوئی بھاگنے والا اس سے بچ کر نہیں جا سکے گا، اور وہ تمام انسانوں پر نشان لگا دے گا۔ ہر مومن کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ایک خط کھینچ دے گا، جس سے اس کا سارا منہ نورانی اور باروب ہو جائے گا، اور ہر کافر کی ناک یا گردن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے مہر لگا دے گا، جس کی وجہ سے سارا منہ کالا ہو جائے گا، اور مومن اور کافر میں پورا فرق ہو جائے گا، حتیٰ کہ اگر دسترخوان پر بہت سی جماعتیں بیٹھ جائیں تو مومن اور کافر علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ اس کام سے فارغ ہو کر یہ جانور غائب ہو جائے گا۔ دعوت الارض کے خروج اور اسباب کے بارے میں مسند احمد اور جامع ترمذی میں لکھا ہے کہ دعوت الارض کے خروج کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوگا کہ وہ مومن کو کافر سے ممتاز کر دے گا۔ اس کے ہاتھوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، جسے وہ لوگوں کی پیشانیوں پر پھیرے گا۔ جو مومن ہوگا اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے وہ کافروں کی ناک پر ضرب لگائے گا، جس سے ان کا چہرہ مکرو اور سیاہ پڑ جائے گا۔ اس طرح مومن اور کافر، مسلم اور غیر مسلم کی واضح شناخت ممکن ہو سکے گی، اور کئی لوگ ٹولوں کی شکل میں کھانے کی میز پر موجود ہوں گے تو بھی ان میں سے مسلمان اور غیر مسلم الگ ہی پہچانے جائیں گے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ دعوت الارض لوگوں سے باتیں بھی کرے گا۔ وہ کہے گا کہ اے لوگوں، تم ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں پر ایمان کیوں نہ لائے، یا یہ کہ بنی نوع آدم کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں تھا۔ اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مقام خروج کیا ہے۔ ناظرین، اس جانور کے خروج کی جگہ کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ تہامہ سے نکلے گا یا طائف میں سے مکے میں صفا و مروہ کے درمیان سے خروج کرے گا۔ ابو داؤد کی روایت کے مطابق یہ جانور 3 بار ظاہر ہوگا۔ 2 بار تو دور دراز کے علاقوں میں ظاہر ہوگا، دوسری بار اس کا قصہ شہرت پائے گا اور اس کا ذکر مکے میں بھی پہنچ جائے گا۔ جب لوگ مسجد حرام میں داخل ہوں گے تو تیسری بار اچانک دعوت الارض لوگوں کو دکھائی دے گا۔ دعوت الارض کے مقام خروج کے حوالے سے علماء کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے، جن کے مطابق چند مقامات کا تعین اس طرح کیا گیا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہ جانور مکۃ المکرمہ میں جو مسجد الحرام ہے وہاں سے نمودار ہوگا۔ اس رائے کی بنیاد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی روشنی میں ہے، جسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ مسند ابو داؤد کی روایت کے مطابق یہ جانور 3 بار ظاہر ہوگا۔ پہلے تو دور دراز کے صحراؤں میں دکھائی دے گا اور پھر غائب ہو جائے گا، پھر ایک گاؤں میں نظر آئے گا، اور بالآخر وہ مسجد الحرام سے نمودار ہو جائے گا۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ یوں تو دعوت الارض کے مقام نمود کے حوالے سے مختلف آراء ہیں، مگر ان آراء کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جانور مکۃ المکرمہ میں مسجد الحرام سے نمودار ہوگا۔ اب یہ جانتے ہیں کہ دعوت الارض کا حلیہ کیا ہوگا۔ دیکھیے، دعوت الارض کے حلیے اور وضاقتہ اس کے حوالے سے اس کا تعلق جانوروں کی کس قسم سے ہوگا ہم یہ تو واضح طور پر نہیں بیان کر سکتے، لیکن
کئی روایات ہیں. اب ایک روایت یہ ہے کہ کیا وہ حضرت فاطمہ بنت قیس تمیم داری کی حدیث کے مطابق قوی الجثہ عجیب الخلقت ہے؟ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ دعوت العرض کا حلیہ وہی ہے جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت قیس تمیم داری سے منسوب روایت میں بیان ہوا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت قیس تمیم داری کی بیان کردہ حدیث میں ایک جساسہ کا ذکر ہے جو ایک عجیب جانور ہے. اسے جساسہ بھی کہتے ہیں، جساسہ بھی ہے، اور دجال کے لیے یہ پہرے دار اور جاسوس کی حیثیت رکھتا ہے. حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں اسی کو دعوت الارض کہا گیا ہے، مگر بعض محدثین کی رائے دعوت الارض کے حلیے کے حوالے سے مختلف ہے. ناظرین، وہ رائے کیا ہے اور اس جانور کے نمودار ہونے کے بعد ایک زبردست آگ کس طرح دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اس پر ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل بات کریں گے. پروگرام آثار قیامت کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ نے چاہا تو کل پھر حاضر خدمت ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.